بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے دوستوں، میں ہوں آپ کو دوست نثار جاوید۔ ملٹری کو ملٹری کو کا جب نام لیتے ہیں ہم تو سب سے پہلے بندے کے دماغ میں پاکستان کا نام آ جاتا ہے۔ نہیں، ملٹری کو دنیا میں بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی بہت سارے جو ممالک ہیں وہ ملٹری کو کے زیر سایہ چل رہے ہیں۔ ملٹری گورنمنٹیں وہاں پہ رول کر رہی ہیں، کچھ ختم ہو رہی ہیں، کچھ نئی بن رہی ہیں۔ ملٹری کو جب ہوتا ہے تو ملٹری کا جو چیف ہوتا ہے، ملٹری کا ڈسپلن ہوتا ہے، پوری دنیا کی ہر ملٹری کا ڈسپلن ہوتا ہے، جو چیف ہوتا ہے اس کا، وہ آ کے بیٹھتا ہے، وہ پھر باقی اداروں کو، عدلیہ کو، بیوروکریٹس کو، سب کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اور ملک کے سارے فیصلے ایک بندے کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں۔ ایک بندے کا، ایک انسان جو فیصلہ کرے سب کو ماننا پڑتا ہے۔ بلکہ عام حالات میں تو لوگ چوں چڑا کرتے ہیں کہ سر ایسے نہیں، ایسے کر دیتے ہیں، ایسے نہیں، پر ملٹری کو میں آرڈر از آرڈر، جیسے ملٹری میں آرڈر چلتا ہے ویسے ہی پورے ملک میں اس کا آرڈر چلنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک جنرل بات ہم کر رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ پاکستان میں بہت سارے ملٹری کوز ہوئے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، کیسے کیسے آپ کہیں، بہت سارے ہوئے۔ ان ملٹری کوز میں بہت سارے لوگ اس کے فوائد بھی بتائیں گے آپ کو، کچھ لوگ آپ کو، زیادہ لوگ جو ہیں ان کے نقصانات بھی بتائیں گے۔ نقصانات بھی ہوئے، فوائد بھی ہوئے۔ جو بھی ہوا، ہم نے بہت لمبا سفر طے کیا، پاکستان نے ایک بہت لمبا سفر طے کیا۔ طے کرنے کے بعد ہم ایک ایسے موڑ پہ پہنچے جہاں پہ پاکستان کی صبر اور ہر چیز کا جو ہے نا پھل وہ ملنے والا تھا۔ جب وہ صبر کا پھل ملنے والا تھا، پاکستان ایک اچھے ٹریک پہ چڑھ رہا تھا، اس وقت ایک عجیب و غریب کو ہوا۔ عجیب و غریب کو کیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ملٹری کو میں آپ کو میں نے جیسے بتایا کہ خالی ملٹری میں پاور آ جاتی ہے۔ جو کام وہ کو ہونے کے بعد کرتے ہیں، عدلیہ کو سب کو ساتھ ملاتے ہیں، وہ اس کو میں پہلے ہی ہوا۔ بجائے اس کے کہ صرف ملٹری اٹھتی، وہ کو کرتی، مارشل لا ڈکلیئر کرتی، تو وہ ایسا خطرناک ایک کو کیا گیا کہ جو بعد میں ملنے تھے وہ پہلے ساتھ ملے۔ ایک پیج بنا جس کو ایک پیج کے نام سے بڑا مشہور ہوا۔ اس میں عدلیہ کے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے، بیوروکریٹس بھی اس میں شامل ہوئے، اس میں بغیر ڈکلیئر کیے ہوئے ملٹری اس میں شامل ہوئی۔ جتنے طاقتور ادارے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہو کے انہوں نے اکٹھا ہی کو کیا۔ اس کا فائدہ ان کو کیا ہوا؟ ان کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو پاور بہت زیادہ ہو گئی اس میں۔ کہاں پہ ایک بندہ کے ہاتھ میں پاور، کہاں پہ بہت سارے لوگوں کی پاور جمع کر کے ایک جگہ پہ لے آئی گئی۔ دوسرا سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکا کہ بھی اس میں مارشل لا لگی ہوئی تھی پاکستان میں۔ وہ کو ایک خطرناک کو تھا جس کی وجہ سے آج تک ہمارا ملک، ہمارے بچے رو رہے ہیں، بے روزگاری، مہنگائی، ہماری وہ ترقیاں تو نظریوں میں بدل گئیں۔ جو اوپر جاتے ہوئے راکٹ تھے وہ نیچے کو ہو گئے۔ جو بھی ہماری ترقیاں یا جو بھی ہمارے اچھے ٹائم تھے وہ ہم سے بہت دور چلے گئے۔ اور اس کو میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ اس کا بن جاتا ہے طاقت کا سر چشمہ۔ یہاں پہ ایسے نہیں ہوا، یہاں پہ سارے شامل تھے۔ یہاں پہ آرمی چیف بھی میرے حساب سے بیچارہ تھا۔ یہ کو اصل میں اندرونی نہیں تھا، یہ بیرونی تھا، اور بیرونی طاقتوں کے بل بوتے پہ، بیرونی طاقتوں کی سپورٹ سے، بیرونی طاقت کے جو میڈیا ٹولز ہیں ان کے ساتھ یہ ایسا کو ہوا کہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بیٹھے ہوئے لوگ، ایک عام سا بندہ ہے، اس کے منہ سے بھی، اچھا اس کو کے کچھ پارٹنر تھے، بہت زیادہ نہیں تھے، دو تین ہو گئے۔ وہ پارٹنر سب کو بیوقوف بنا رہے تھے، اپنے ساتھیوں کو بھی بیوقوف بنا رہے تھے، اور جو کام ان کو چاہیے ہوتا تھا وہ ایک سیکنڈ میں ہوتا تھا، کیونکہ طاقت میں سب شامل تھے، پارٹنرشپ میں سب شامل تھے۔ عدلیہ پیش تھی، عدلیہ کے چیف فلانا چیف۔ اس میں مشترک بات جو ہے میرے سمجھ میں، میری دانش سے، وہ یہ تھی کہ سب کا مذہبی فریضہ تھا، ایک خاص مذہب کے سے سب تعلق رکھتے تھے۔ باہر سے پوری سپورٹ تھی، نہ کسی نے باہر سے کوئی اس کے اندر انسانی حقوق والے بولے، نہ اس میں کوئی اور بولا۔ ادھر لوگوں کے اوپر ہیرمیں ڈال دی گئی، ادھر لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا گیا، ادھر لوگوں کی پراپرٹیز چھین لی گئیں۔
لوگوں کے پیسے بینک بیلنس چھین لیے گئے. بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بیچارے ذلیل و خوار ہوتے کر دیے گئے. وہ جو بیچارے معافیاں مانگتے رہے اور کیا کیا ترلے ڈالتے رہے، اور دن کو رات کر دیا گیا، رات کو دن کر دیا گیا. امیر کو جو فیور میں امیر تھا اس کو امیر تر کر دیا گیا، اور جو فیور میں نہیں تھا اس کو غریب تر کر دیا گیا. اس کی زندگی، اس کے اوپر اس کی فیملیز. اچھا، اس کو میں سب سے اہم بات یہ تھی، جس کو بھی نشانہ کیا ہے اس سے زیادہ اس کی فیملیز کو، اس کے بچوں کو، اس کے بیٹیوں کو، اس کے خاندانوں کو زیادہ نشانہ کیا گیا، بنایا گیا اور زیر عتاب لایا گیا. اس کے اندر بہت سارے لوگ رول گئے. پاکستان کی ترقیاں تباہ ہو گئیں. پاکستان کا سی پیک رول بیک ہو گیا. ہر وہ کام جو دشمن چاہتا تھا بیرونی، وہ اس کے اندر کیا گیا. کتنا بھی طاقتور بندہ ہو، اس کو طاقت کہیں سے مل رہی ہوتی ہے، اس کو اپنی طاقت چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے. اس ڈر کے اندر اس پارٹنرشپ نے وہ کام کیے جو ملک کے لیے، وہ یہ سمجھے کہ ہماری جب سے ملک بنا تھا جتنی ہم نے ترقی کی تھی سب کو ڈبو دیا گیا. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بیرونی اور اندرونی جتنے بھی دشمن تھے سب ایک پلیٹ فارم پہ، ایک پیج پہ آ گئے. وہ پارٹنرز کچھ اس میں بولنے والے تھے، تقاریر کرنے والے ہوتے تھے، کچھ پیچھے عمل کرنے والے ہوتے تھے. جو تقاریر کرنے والے ہوتے تھے، عوام کے سامنے آ کے عوامی حمایت حاصل کرنے والے، وہ ان لوگوں نے عوام کو ڈگ ڈگی بجانے والا بنا لیا کہ جو بھی کہہ دیں تو لوگ شور کرنے، تالیاں مار دیں کہ بس یہ ٹھیک ہے، جو اس کے منہ سے نکل جائے وہی ٹھیک ہے. ایسی سچویشن بن گئی. آپ نے دیکھا بیرونی ملک، بیرونی جو دنیا میں لوگ رہتے ہیں، وہ ان کو بڑھاوے بنا دیا گیا. بس کان میں پھونک ماری، فلان جائے چلے جاؤ، یہ والے نعرے لگا دو. وہ کہے انہوں نے نعرے لگا دیے. اپنے دماغ سے نہیں سوچنا. سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیتیں چھین لی گئی، اور ان کو ایسے سبز باغ دکھا کے اپنے کام نکالے گئے کہ دنیا میں وہ باتیں ہو ہی نہیں سکتی جو ان سے وعدے کر دیے گئے. دنیا میں وہ ناممکن باتیں جو انسانی عقل سوچ بھی نہیں سکتی کہ یہ ہو سکتا ہے، ان کے وعدے کیے گئے. وعدے اگر آپ گرانے بیٹھوں گا، 90 دنوں میں یہ کر دوں گا، اتنے ڈیم، اتنی نوکریاں، وہ ساری ناممکن سی چیزیں. جب وہ وہاں پہ بیٹھے پھر بھی انہوں نے عوام کا، اپنی رایا کا، اپنے ملک کے جو ہم وطن ہیں ان کا مذاق بھی اڑایا. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ. کبھی ان کو کٹے، بچے، مرغیاں یہ سنا کے مذاق اڑایا. یہ قوم کا مذاق تھا، اور وہ مذاق اڑا. اور جو بڑھاوے بنا لیے تھے وہ اس کے اوپر بھی تالیاں مارتے رہے، شور کرتے رہے. 12 موسم بھی بتا دیے گئے، کیونکہ وہ ٹیسٹر لگاتے تھے کہ بھی کسی کو عقل تو نہیں آ رہی. وہ ٹیسٹر جب لگاتے تھے، یہ جان بوجھ کے منہ سے نہیں نکل جاتی تھی. وہ کہاں سے جرمن، جاپان کا بارڈر ملا کے چیک کرتے تھے کہ ٹیسٹر لگاؤ کہ کتنے لوگ بولتے ہیں، کتنے لوگوں کو عقل آتی ہے، کتنے لوگ سوئی بوجھ والے ہیں، کچھ سوئی بوجھ ان کی قائم تو نہیں رہ گئی. وہ جب ٹیسٹر لگاتے تھے تو وہ اتنا کامیاب ہوتا تھا ٹیسٹر ان کا کہ ان کے چھوٹے بڑھاوے سن رہے ہوتے تھے، بڑے بڑھاوے ٹی ویوں پہ بیٹھے رہتے تھے، وہ اس کی تشریح کر رہے ہوتے تھے. ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ نے دیکھا کئی لوگ، وہ 12 جیسے مہینے ہوتے ہیں، ایسے پنجابی کے 12 مہینے ہوتے ہیں، وہ سامن، بھادو، اسو، کتے، وہ گنا کے کہتے تھے یہ گن لیں، یہ 12 موسم پاکستان میں ہیں. حتیٰ کہ ایسی ایسی غیر وہ یقین والی، یقین کے انسانی فطرت، انسانی عقل سے اوپر کی باتیں بھی انہوں نے کر کے دیکھی. ٹیسٹر لگائے، نبض چیک کی. بڑھاوے بھی ان کے بالکل متفق تھے، چھوٹے بھی، بڑے بھی، نیچے سے لے کے اوپر تک سب بڑھاوے ایک چابی والے کھلونے بن گئے تھے. خیر جیسے تیسے ہوا، وقت بدلا، وقت چینج ہوا. اب انہوں نے جو اتنا عرصہ حکومت کر لی، اتنا عرصہ لوٹ کو سوٹ کر لی اور لوگوں کو بڑھاوے بنا لیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگ عادی ہو گئے. لوگ ذہن میں سوچنے لگ گئے کہ ہو سکتا ہے وہ سچ کہہ رہا ہو، وہی سچ ہے جو اس نے کہا. جب حالات چینج ہوئے، ان کو کہا گیا، منع کیا گیا. قوم مایوس تھی، قوم نے بچپن سے، جب سے قوم، کوئی بھی بندہ ہے جو 70 سال کا بھی ہوگا، 80 سال کا بھی ہوگا، 60 سال کا بھی ہوگا، 50 سال کا بھی ہوگا، 40 سال کا بھی ہوگا، سارے جتنے گروپس ہیں، ایج گروپس، سب نے ایک ہی بات دیکھی تھی بچپن سے کہ کوئی بھی انکوائری چلتی ہے
کمیٹی بن جاتی ہے، کمیٹی میں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، انکوائری چلتی ہے، انکوائری جا کے جہاں پہ آگے بوٹ آ جائے، وردی آ جائے، رک جاتی ہے۔ ان میں بھی شامل ہوں، سارے لوگ شامل ہیں۔ قوم کو یہی یقین نہیں تھا کہ فوجی اگر کوئی حرکت کر دے گا تو اس کو کبھی سزا ہوگی۔ یہ ایک بے یقینی قوم میں بد اعتمادی بن گئی تھی فوج کے بارے میں، تو اس میں بھی شامل ہوں۔ میں خود بھی یہی کہتا رہا ہوں، مجھے یقین یہی تھا کہ یہ جب جو مرضی کر لے، یہ جب بوٹ آگے آئے گا یا وردی آئے گی، اس سے آگے ہمارا قانون جا ہی نہیں سکتا، ہمارے قانون میں اتنی سخت ہی نہیں ہے۔ پھر محکموں میں اپنے بندے گھسیڑ دیے گئے کہ کل کو اگر کچھ ہو جائے، کسی طریقے سے ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہو، ہم عدلیہ کو بھی یوز کر لیں، ہم اس کو بیوروکریٹس کو بھی یوز کر لیں، ہر لیول میں بندے اپنے بٹھا دیں، ان کو یقین دلوا دیں کہ آپ اپنی محنت جاری رکھو، کل کو ہماری حکومت واپس آئے گی، آپ کو ہم یہ کر دیں گے، یہ دے دیں گے۔ گاگے گی کو وہ عادی ہو چکے تھے، ان کو پریکٹس ہو گئی تھی کہ کیسے گاگے گی سے ہم نے کنٹرول کرنا ہے، وہ گاگے گی سے کنٹرول کرتے بھی رہے۔ پھر ہم نے ایک دم سنا کہ بھی فیض حمید گرفتار ہو گیا۔ پہلے تو الزامات لگتے رہے، گرفتار ہو گیا، پھر اس کو یہ بھی خبریں آئیں کہ اس کو سمجھایا گیا کہ انسان کا بچہ بن تو بس کر دے۔ ریٹائرمنٹ بھی لے لی اس نے، نکل گیا بیفور ٹائم۔ وہ ان کو ایک حکمت ملی تھی کہ میں ایسے نکل جاؤں گا، کل کو تو آ جائے گا، میں سپورٹ تیری ویسی کرتا رہوں گا، میرا ادارے کے اندر میں نے ایک اور ادارہ بنا لیا ہوا ہے، وہ پوری ان کی ایسی کی تیسی، جب تو آئے گا تجھے جب واپس لے آئیں، پھر ہم 45 تک بیٹھے رہیں گے، یہ کریں گے، صدارتی نظام لے آئیں گے، جو ان کی اسکیمیں اب نظر آ رہی ہیں۔ پھر فیض حمید ہم نے دیکھا گرفتار ہوا، پھر بھی کسی کو یقین نہیں آیا میرے سمیت کہ یہ گرفتار تو ہو گیا۔ 9 مئی ہوا۔ 9 مئی میں سب سے اہم بات سوچنے والی یہ ہے کہ 12 بلڈنگیں ہیں ایک جگہ پہ، وہ ساری الگ الگ محکموں کی، الگ الگ پرائیویٹ بھی ہیں، ساری ہیں، ایک بلڈنگ اس میں چھپی ہوئی فوجی بلڈنگ ہے، اس کو ٹارگٹ بنایا گیا۔ لوگوں کو ایڈریسوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سی چیز کس جگہ پہ ہے، وہ ایڈریس لے کے وہاں پہ ٹھیک نشانے پہ پہنچے، تو وہ باہر سے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر فوج نے سوچا کہ ٹو مچ، دیٹس ٹو مچ۔ پھر سمجھ لگی، پتہ چلا، شواہد ملے کہ وہی ٹیم جو ہے، اسی کو بندہ فیض حمید، وہی ایڈریس دینے والا ہے، وہی مینج کرنے والا ہے، وہی ابھی تک سکیچ بنا کے بیٹھا ہوا ہے ٹیبلوں پہ۔ اسی کے جو زیر سایہ محکمے کے اندر محکمے، عدالتوں کے اندر عدالتیں، اداروں کے اندر ادارے بن چکے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں اپنا، اور پیسے کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ پیسے کے انہوں کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے پیسوں کی فکر نہیں کرنی۔ اس ملک کا بھی سارا ہی پیسہ انہوں نے ایک جگہ پہ جمع کر لیا تھا اپنے پاس جنگ لڑنے کے لیے۔ تو دوستوں انہوں نے جنگ لڑی بھی۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی آپ ادھر سے ایک کام کرتے تھے تو 10 سائڈیں آپ کو کھول دیتے تھے۔ ملک پہ اندرونی حملے بھی ہوئے، بیرونی حملے بھی ہوئے، ہر قسم کے حملے ابھی تک چل رہے ہیں۔ جب دل چاہتا ہے اسلام آباد پہ، کیپٹل پہ چڑھ جاتے ہیں۔ قصہ مقصد یہ ہے کہ قوم کا اعتماد بحال ہوا، اللہ کا شکر ہے، اپنی فوج پہ، اور فوج نے بھی وہ ثابت کر دکھایا کہ یہ بوٹ جہاں پہ آئے گا، یہ وردی آئے گی، قوم اس کو سلام ضرور کرے گی، لیکن وہ بوٹ کے اندر پاؤں کسی غیر مہذب اور بیرونی طاقت سے چلنے والے کسی مورے کا ہوگا، یا وردی کے اندر بیٹھا، پاک وردی کے اندر بیٹھا ناپاک کوئی آ گیا، تو فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جیسے فوج جنگ لڑتی ہے تو عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو ایسا وقت اللہ کا شکر ہے آیا کہ جب قوم پہ کوئی بندہ حملہ کر دے اسی محکمے کے اندر، تو فوج بھی اپنی عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ تو عوام اور فوج جس ملک کی متحد ہوتی ہے، متفق ہوتی ہے، اس قوم کو کوئی بندہ نہیں گرا سکتا، کوئی بندہ اس کو بچڑائی نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اس کا راستہ نہیں روک سکتا، کوئی طاقت اس کے آگے، اس کے آڑے نہیں آ سکتی۔ اپنے پاکستان کے لیے جتنے بھی لوگ فکر مند ہیں، اور وہ میری طرح اس وقت خوش ہیں کہ اس قوم کے اوپر اللہ پاک نے اپنا رحم کیا ہے، اس قوم کی فوج کے اوپر، اپنی فوج کے اوپر، اپنے داروں کے اوپر اعتماد بحال ہونے لگ گیا، اور جو برے تھے اپنی سزا کی طرف جا رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں فیض حمید کی، اور فیض حمید کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار پہ جلدی پہنچایا جائے گا۔ جتنی جلدی پہنچائیں گے اتنی جلدی پاکستان کا فائدہ ہوگا، پاکستان کی قوم کا اپنی فوج پہ اعتماد بحال ہوگا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔
چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. میں نے شور کر دیا، اب غور کر لیجیے گا. اللہ حافظ.